السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے آخر تک لیا تھا۔ ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا پس یہ دیکھتے نہیں اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ وإلى السماء كيف رفعت، اور آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا ہے۔ وإلى الجبال كيف نصبت، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے گاڑ دیے گئے ہیں۔ وإلى الأرض كيف سطحت، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے اس کو پھیلا دیا گیا ہے، تو تصریح کے معنی اس کو برابر کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں جنت اور جہنم والوں کا بیان کرنے کے بعد جو اس میں قیامت کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی نشانیاں ہیں، اس کے بعد اس چیز کا بیان کیا ہے کہ یہ جو قیامت کے منکر ہیں اور اس کا آنا ناممکن سمجھتے ہیں، کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں عظمت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، اس کی قدرتوں کے کیا کیا مظاہر ہیں، اور نہ کہ صرف اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کی اور اس کی وحدانیت کی دلیلیں ہیں، اور ان چیزوں کا ذکر کیا کہ جو ہر وقت انسان کے سامنے ہیں، اور خصوصاً ایک بدوی صحرائی ماحول میں رہنے والا شخص جو ہے، تو اونٹ کا ذکر کیا کہ جو قد و قامت میں اور اپنی خصلتوں میں ایک انوکھا جانور ہے، اور عربوں کے لیے صحرا نشینوں کے لیے خاص طور پر اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ دیکھو ذرا یہ اللہ کی مخلوق جس کو تمہارے تابع کر دیا گیا ہے کس طرح سے پیدا ہوا ہے، اور کیا اللہ نے اس کے اندر خاصیتیں رکھی ہیں۔ پھر اس آسمان کی طرف توجہ دلائی جیسا آسمان کے نیچے رہتے بستا ہے انسان، اور ہر وقت وہ آسمان اس کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ کیسے اس کو بلند کیا گیا، اور وہ پہاڑ جو اس کے آس پاس جن پہاڑوں کے اندر رہتا بستا ہے، ان کی بلندی، ان کی سختی اور ان چیزوں کا، اور کس طرح سے زمین پر گاڑ کر زمین کو ان کی وجہ سے جو ہے وہ ہموار اور پرسکون کیا گیا ہے، اور زمین جس پر انسان رہتا بستا چلتا پھرتا ہے کہ کیسے جو ہے اللہ نے اس زمین کو پھیلا دیا ہے کہ جس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اسی افمائے فذکر، پس آپ نصیحت کرو، تذکیر کرو، یاد دہانی کرواؤ اللہ تعالیٰ کی ان کونی اور ان عجائبات کو ذکر کر کے۔ انما انت مذکر، بے شک آپ کا کام صرف تذکیر کرنا ہے، نصیحت دینا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر کوئی داروغے نہیں، کوئی نگہبان نہیں، کوئی مسلط نہیں ہو۔ مسیطر کے معنی مسلط ہونا، نگہبان ہونا، داروغہ ہونا، جو کہ دوسروں کے اعمال کو ان کا جائزہ لے، ان کا محاسبہ کرے۔ الا من تولی وکفر، سوائے جو منہ پھیرتا کفر کرتا ہے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، بڑا عذاب، دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی کا، اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم کا۔ جو بھی کفر کا رستہ اختیار کرتا ہے یا تولا یا پھرتا ہے، منہ پھیرتا ہے حق کو قبول کرنے سے، حق سے اعراض کرتا ہے، اسے منہ موڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے بدترین عذاب اور بہت بڑے عذاب تیار ہیں، دنیا کے اندر ذلت و رسوائی اور آخرت میں جہنم کا سخت ترین عذاب۔ ان الینا ایابہم، بے شک ان کا ہماری طرف کی پلٹ کے آنا ہے، لوٹ کے آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہی ہے ان کا حساب لینا، یعنی اگر یہ نہیں مانتے تو یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، نکل جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احاطہ میں ہیں، گھیرے میں ہیں، تو ان کو مرنے کے بعد بھی ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، اور پھر قبروں سے نکل کر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ جہاں پر اپنے حساب کتاب دینے ہیں۔ تو اس لیے اس میں ایک طرف تو
اہل ایمان کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر ان کی دعوت کو جھٹلایا جاتا ہے، ان کی دعوتوں کو ٹھکرایا جاتا ہے، تو یہ جھٹلانے والے ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا پورا پورا حساب لینے والا ہے۔ اور دوسری طرف ان کافروں کے لیے بھی وارننگ اور تنبیہ ہے کہ جو تم کفر و بے ایمانی کر رہے ہو، اس کا انجام، اس کا نتیجہ ذرا دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الغاشیہ کی آخری آیات۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفجر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے شفع والوتر، جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلی جائے یا جانے لگے، حل فی ذالک قسم لحجر، کیا اس میں ہے یا یقیناً اس میں ہے، حل کا لفظ یقیناً کے معنی میں، یقیناً اس میں ہے قسم، بہت بڑی قسم ہے، لذی حجر، عقل والوں کے لیے، حجر کے معنی عقل۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیا انجام کیا تھا، بعاد، قوم عاد کا، ارم، وہ عاد جو ارم ہے، ارم قبیلہ کی، ذات العماد، جو لمبے ستونوں والی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی قوم ان جیسی کو پیدا نہیں کی گئی کسی شہر اور علاقے میں، کسی جگہ میں، بلاد کے معنی شہر یا جگہ، علاقے۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور اسی طرح قوم ثمود کہ جنہوں نے جابوا، تراشا، گھڑا، الصخر، چٹانوں کو، بالواد، وادی میں، اور وادی سے مراد وادی القریٰ ہے جس کا اس کا نام دیا جاتا ہے، تو اس وادی میں انہوں نے پتھر چٹانوں کو گھڑا، تراشا، یعنی پہاڑوں کو تراشا۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو بڑی میخوں والا، یعنی بڑے لو لشکر والا ہے، الذین طغوا فی البلاد، یہ سبھی وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں سرکشیت کی، بغاوتیں کی، فاکثروا فیہا الفساد، بس بہت زیادہ دنگے فساد مچائے، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرے رب جو ہے وہ گھات میں ہے۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 14 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ الفجر کا نام پہلے لفظ سے ہی فجر ہے، اور مکہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہیں کہ جس میں مکہ یعنی کہ قیامت کے منکرین کو اور آخرت کے انکار کرنے والوں کو، ان کو جو ہے دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر قیامت قائم کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وعدہ برحق اور سچ ہے، اور ہر قیمت پورا ہو کے رہنے والا ہے، کہ جس کے دلائل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں مختلف چیزوں کی، اور ان چیزوں کی قسمیں کھانے کے اندر جو سبب ہے کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کائنات میں بہت بڑے تغیر اور تبدل اور بہت بڑی تبدیلی ہر روز جو پیدا ہوتی ہے اس کے مظاہر ہیں۔ تو جو اس بات کی دلیل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اس کائنات کو اس انداز سے چلا رہا ہے، اور کائنات جس منظم انداز سے چل رہی ہے، اور جس قدر اس کے اندر تغیر اور تبدلات ہر روز ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت اور دانائی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بھی پتہ چلتا ہے،
تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیلیں ہیں. اس بات کی دلیل ہے کہ کافر جو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی دنیا میں آگے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، مر گئے کھپ گئے ختم ہو گئے. بات یہ نہیں ہے. بات بلکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری طرح قادر ہے قیامت لانے پر، قیامت کو قیام کرنے پر. اور قیامت ہوتی ہے تو یہاں پر یعنی کہ قیامت قیام کرنے پر قادر ہے، اور قیامت قیام کرنے کی دلائل پیش کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا تم کو دلیلیں پیش کرتا دکھاتا ہے کہ اللہ کی کیا قدرتیں ہیں، اللہ کیا چیز کرتا ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ سورت کے ابتدا میں قسمیں کھا کر قیامت کا جو ثابت کیا گیا. اس کے بعد پھر قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسرا پہلو بیان کیا گیا، اور وہ یہ کہ سابقہ قومیں جنہوں نے اس قیامت کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا، ان کی ہلاکت، ان کی تباہی بربادی، جو اس بات کے کھلے اور واضح دلیل ہے کہ قیامت کے بارے میں جو کچھ اللہ کے انبیاء بیان کرتے ہیں وہ خالی کوئی فلسفے نہیں ہیں کہ جس کی حقیقت نہ ہو، بلکہ وہ حقائق ہیں کہ جس کا انکار کرنے والوں کی اس انداز سے ہلاکت تباہی ہوتی چلی آئی ہے. اور پھر جو ہے اس کے بعد انسان کے دو پہلوؤں پر اس کا ذکر کیا گیا. انسانی معاشرے اور اس کے اخلاقی حالات کا ذکر، اس کا جائزہ لیا گیا، اور خصوصی طور پر لوگوں کی دو طرح کی غلط چیزیں ان پر تنقید اور ان کو جو ہے ان کا ذکر کیا گیا. ایک تو انسان کی مالی ہوس اور زر پرستی، دنیا پرستی کا اس کا معاملہ، اور دوسرا جو بلکہ اس زر پرستی اور دولت پرستی کو جو انسان نے اپنی عزت اور اپنی ذلت کا ذریعہ اس کا جو ہے معیار قرار دے دیا ہے، اس چیز کا بیان کیا کہ یہ کوئی معیار نہیں جو تم نے بنا لیا ہے. کسی کے پاس مال کا زیادہ ہونا اس کی عزت کی دلیل نہیں، اور کسی کے پاس کم ہونا اس کی ذلت کی دلیل نہیں. اور اس کے بعد یعنی کہ انسان کا یعنی کہ جو اس کی مالی ہوس کی وجہ سے اس کا محتاجوں پر یا معاشرے کے غریب کمزور لوگوں پر جو ہے ستم ڈھانا، ظلم و ستم کرنا، اس کا بیان کیا کہ مال کی ہوس تم کو یہاں تک پہنچا دیتی ہے کہ حتیٰ کہ تم معاشرے کے محتاج اور کمزور لوگ جو کہ سہارے کے محتاج ہوتے ہیں ان کا سہارا بننے کے بجائے تک بلکہ تم ان کے مال بھی کھا جاتے ہو، یتیموں کا مال کھانے کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد جو ہے قیامت کے حوالے سے بیان ہوا کہ قیامت کی عدالت لگے گی کہ جس میں دنیا کے اندر جو کچھ کیا گیا ہے اس کے فیصلے ہوں گے، اور قیامت کی عدالت کی جھلک پیش کی گئی کہ وہ کیسی عدالت ہوگی اور رب کائنات کس طرح سے اس کی آمد ہوگی. اور جہنم کو لایا جائے گا تو جس وقت انسان اپنے کیے ہوئے پر سبھی کے پر نظر ڈالے گا اس کو ہر چیز یاد آئے گی، لیکن یہ وہ وقت ہے کہ جو یاد کرنے کا فائدہ نہیں، اس میں یاد کرنے کا فائدہ نہیں. تو چنانچہ پھر اس دن نہ کہ صرف عدالت لگے گی بلکہ فیصلے ہوں گے، اور فیصلے ہونے کے ساتھ ہی سزا اور جزا کا سلسلہ شروع ہوگا کہ ایسی سزا جو کسی نے کبھی نہ دی ہو، ایسی مار جو کسی نے کبھی نہ ماری ہو، اور جزا بھی جنت کے اللہ تعالیٰ کے وعدے کہ جو عظیم الشان جنتوں کے وعدے ہیں. تو سورت کا اختتام ہوتا ہے اس چیز پر کہ جس میں یہ کہ یعنی کہ انسان دنیا کے اندر وہ غیر ذمہ دار بن کر نہیں آیا، بلکہ اس کے بہت بڑی ذمہ داریاں اور بہت بڑے اس کے وہ معاملات ہیں کہ جس کا قیامت کے دن پورا جائزہ اور حساب لیا جائے گا. تو یہ ہے سورۃ الفجر کے اہم ترین موضوعات. فرمایا اللہ تعالیٰ نے والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. فجر کی کون سی ہے؟ حقیقت میں یہ چیزیں یہاں پر جو بیان ہوئی ہیں، فجر ہو، 10 راتیں ہوں، اسی طرح جفت اور طاق ہو، اور رات کا جب جانا ہے، تو یہ سبھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اس سے پہلے قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے کوئی ان چیزوں کی تفصیل بیان نہیں کی گئی کہ اس سے مراد کیا ہے. اور اسی وجہ سے پھر مفسرین میں، تفسیر کرنے والوں میں کافی اس چیز میں اختلاف ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ فجر کون سی فجر مراد ہے. تو جب ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تو اس لیے ہم وہ معنی لیں گے یہاں پر جو مراد ہے اور جس مقصد کے تحت یہ لفظ لایا گیا ہے کہ فجر کوئی شک نہیں
کہ فجر کے جو ہے وہ وقت، فجر کا طلوع ہونا، اس کا نمودار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رات کے اندھیرے چھٹ گئے اور رات گزر گئی، اور اندھیرے چھٹ اور رات گزر جانے کے اندر اشارہ ہے ایک ظلم و ستم کا خاتمہ ہونا، جہالتوں کا، گمراہیوں کا، اس کا اختتام ہونا، اس کا ختم ہونا، اس کے بعد جو ہے وہ ہدایت کا نور سامنے آنا اور حقیقتوں کا واضح ہو جانا۔ تو یہ معنی پایا جاتا ہے اس فجر کے اندر جس کی قسم کھائی گئی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس سے چند مخصوص فجر دنوں کے نام، مخصوص دنوں کے فجر کا نام دیا ہے، لیکن جسے ہم نے بتایا کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتیں کون سی اور اس کی قسم کیوں کھائی؟ اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مفسرین کا کہنا ہے کہ 10 راتیں جو ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 راتیں، پہلے 10 دن ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دنیا بھر کے افضل ترین دن ہیں، اور جن کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، اور جن کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان دنوں کا کیا ہوا عمل جو ہے وہ کسی اور وقت میں کیے ہوئے عمل سے بہت زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ تو اور اسی لیے ان 10 راتوں کی خاص طور پر یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی خصوصی طور پر فضیلت کا ذکر آتا ہے، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ان 10 راتوں کی قسم کھائی گئی۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ شفع کا لفظ جو ہے جفت کے معنی ایسا نمبر کہ جو 2 پر تقسیم ہو جائے، 2، 4، 6، 8، 10 حصہ کے، تو یہ جفت عدد تعداد ہے۔ اور وتر جو ہے وتر سے 1، 3، 5 ایسا عدد جو 2 پر تقسیم نہ ہوتا ہو۔ تو میں کہ جفت اور طاق کی قسم۔ اب جفت اور طاق کیا چیز ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تو یہاں پر بھی جیسا بتایا کہ علماء کی مختلف رائے ہیں، لیکن زیادہ قریب جو معلوم ہوتا ہے اللہ عالم وہ یہ کہ دنیا کے اندر ہر چیز یا جوڑا ہے یا اکیلی ہے۔ تو اس لحاظ سے شفع اور وتر کی قسم کے اندر تمام مخلوقات شامل ہو گئی۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے یا چلی جائے، کہ جس میں ہم نے فجر کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ رات کا جانا، رات کے اندھیروں کا چھٹنا اور رات کی تاریکیوں کا ختم ہونا۔ ان تاریکیوں کے اندر جو طرح طرح کے یعنی کہ مظالم ہوتے ہیں، خطرات ہوتے ہیں، ان چیزوں کا خاتمہ ہو جانا۔ تو اور دوسرا یہ کہ بہت بڑی ایک تبدیلی اور تغیر پیدا ہو جانا کہ رات جو اندھیرے چھائے ہوتے ہیں اس کے گزرنے کے ساتھ صبح طلوع ہوتی ہے اور اندھیروں کی جگہ روشنیاں پھیل جاتی ہیں۔ تو یہ بہت بڑا تبدیلی اور تغیر جو ہے اس کو بیان کر کے ہمارے حل فی ذالک قسم لذی حجر، اور حل کا لفظ یہاں پر قد کے معنی میں یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ تو کس چیز میں قسم ہے؟ جو صاحب کا جو بیان ہوا ہے، صاحب کا جو ذکر ہوا ہے فجر کا، 10 راتوں کا، شفع وتر اور رات کے گزرنے کا، اس میں عقل والوں کی بہت بڑی قسم ہے۔ اور قسم کس چیز کی ہے کہ اتنے بڑے تغیر اور تبدل کہ رات کے اندھیروں کے بعد فجر کا طلوع ہونا اور رات کے اندھیروں کا چلے جانا واللیل اذا یسر کے اندر، اور 10 راتیں اور ان کی فضیلت، ان کے عظیم فضائل کا جو بیان ہوا ہے، اور یہ کہ مخلوقات یا تو جوڑا ہے یا اکیلی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان مخلوقات کا اس انداز سے پیدا ہو جانا اور کائنات میں اتنے بڑے تغیر اور تبدل پیدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو کچھ چلانے والا ہے، قادر مطلق ہے، اور وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور یہ بھی کہ جو اتنی بڑی تبدیلیاں لا رہا ہے اس کے لیے قیامت کو لانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جس کو تم مشکل سمجھتے ہو اور ناممکن سمجھتے ہو۔ تو یہ اللہ عالم ان آیتوں کے پیچھے مقصد ہے، اگرچہ بعض الفاظ کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا ہے کہ جس کا خاص معنی بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ تو میں حل فی ذالک، اور حل کا لفظ یہاں پر قد کے معنی میں ہے، یقیناً فی ذالک قسم لذی حجر، حجر کے معنی عقل، عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ اس کے بعد فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد،
تو قیامت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو بیان کیا کہ کائنات کے اندر تبدیلیاں اور تغیر، اور کائنات کے اندر یہ سارے جو نظام اللہ تعالیٰ کے چلے ہوئے ہیں ان کا ایک باقاعدگی کے ساتھ چلنا، ایک منظم انداز سے چلنا، اس کے اندر کسی طرح کا کوئی خلل نہ ہونا، اور دوسرا یہ بھی کہ ان نظاموں کا کس انداز سے جو ہے یعنی کہ ایک نظم و ضبط ہے، اور ان کا ایک مقرر وقت میں ان کا آنا جانا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا بیان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم حکمتوں کے تحت یہ سارا نظام چلا رکھا ہے، موسموں کا آنا جانا، تبدیلیاں ہونا، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیلیں ہیں کہ اس کائنات کو کچھ چلانے والا ہے، اور چلانے والا بہت عظیم ذات ہے کہ جس کا ہر چیز پر قبضہ، کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو جو ہے وہ ایک منظم انداز سے چلا رہا ہے، اور اس کے یہ کہ ہر چیز کے پیدا کرنے میں، ہر چیز کے چلانے میں اس کی بہت بڑی کوئی حکمت ہے، اور ایک حکمت کے تحت یہ سارا منصوبہ یعنی کار فرما ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ چیز بیان کرنے کے بعد اس کے بعد تاریخی حقیقت بیان کی، تاریخی حیثیت سے جو ہے وہ بیان کیا کہ نہ کہ صرف کائنات کے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے دلائل ہیں اور قیامت قائم ہونے کے اس کے جو ہے وہ دلائل ہیں، بلکہ تاریخ بھی اس بات پر شاہد ہے، اور تاریخ کے واقعات اور حادثات بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ دنیا کوئی ایسے ہی یعنی کسی اندھے قانون اور کسی اندھی فطرت کے اوپر نہیں چل رہی، بلکہ ایک بہت بڑے حکیم دانا اللہ کی ذات کے قائم کیے ہوئے نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو چنانچہ جو اس قانون کی، اس نظام کی مخالفت کرتا ہے، اس کے تقاضوں کے خلاف چلتا ہے، تو پھر اس کا انجام دنیا کے اندر ہی کیا ہوتا ہے آخرت سے پہلے۔ تو اس کے بعد اس کے لیے چند قوموں کا ذکر کیا کہ جو رہتی دنیا کے لیے عبرت اور سبق کے طور پر ان کا بیان ہوتا ہے قرآن کریم میں بار بار۔ تو میں علم تر کیف فعل ربک بعاد، علم تر کہ نہیں دیکھا آپ نے، کیف فعل کیسے کیا، ربک تیرے رب نے، بعاد قوم عاد کے ساتھ، لیکن عاد کون سی؟ عاد ارم۔ عاد ارم جو ہے اس کا معنی کہ عاد اور ارم دونوں ملے ہوئے لفظ ہیں، اگرچہ درمیان میں آیت آئی ہے وہ کہ جملوں کے یا آیتوں کے جو ہے اس کے اختتام کو یکساں بنانے کے لیے، لیکن یہاں یعنی کہ عاد سے مراد عاد ارم ہے، ذات العماد جو بڑے ستونوں والی تھی، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جیسی قوم شہروں علاقوں میں کسی جگہ پر پیدا نہیں ہوئی، نہ پیدا کی گئی ہے۔ تو جس میں بیان ہوا قوم عاد کا کہ جس کو اللہ نے بڑی قوت طاقتیں دی تھی، اور بڑی ان کو دنیا کے اندر وسائل اور دنیا کے بڑے ریل پیل تھی ان کو، تو قوت اور طاقتوں کے لحاظ سے اللہ نے ان کو لمبے اور چوڑے جسم دیے، اور ان کے بہت بڑے قد و قامتیں دیں، اور جسمانی لحاظ سے ان کو خصوصی طور پر دنیا میں ایک امتیازی حیثیت دی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جس طرح فرماتا ہے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی قوم، ایسے لوگ کہیں شہر و علاقوں میں پیدا نہیں کیے گئے۔ تو خود اللہ تعالیٰ کے فرمان ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس قوم کی تخلیقی یعنی کہ جسم قد و قامت یا جسم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا تھا، اور کیا ان کو یعنی کہ خاص یعنی کہ مقام دیا تھا، اور خاص ان چیزوں سے نوازا تھا، اور خود ان کو اپنی قوت و طاقتوں پر بڑا گھمنڈ تھا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، کہ ہم سے بڑھ کر کون ہے جو قوت طاقتیں رکھتا ہو۔ تو یہ قوم عاد، لیکن قوم عاد کے حوالے سے یہاں پر جو ذکر آتا ہے پورے قرآن میں صرف اسی جگہ پر، وہ کیا ہے؟ علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم۔ تو عاد ارم ہے، تو قوم عاد دو طرح کی ہے، ایک عاد ارم ہے جس کو دوسری جگہ پر عاد اولا کا نام دیا گیا ہے، وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، جس طرح دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا پہلی عاد کو۔ اور یہ پہلی عاد کون ہے کہ جو یعنی کہ جس کو عاد ارم کہا گیا ہے، کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ارم ابن سام ابن نوح، یعنی نوح علیہ السلام کے پوتے جن کا نام ارم تھا، تو ان کی اولاد کو عاد ارم کہا جاتا ہے، اور جس کو عاد اولا کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد عاد ثانیہ پھر کیا ہے؟ عاد ثانیہ وہ ہے کہ جو ہلاکت کے بعد بچ گئے تھے،
اور جن سے آگے چل کر قوم سمود ہوتی ہے، ان کو عاد ثانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا نہیں دیکھا آپ نے، اور دیکھنے سے مراد یہاں پر جاننا، کیونکہ یقینی طور پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت دنیا میں نہیں تھے جب قوم عاد تھی، اور جب قوم عاد کی ہلاکت تباہی ہوئی تو آپ اس زمین پر، اس دنیا میں نہ تھے، تو اس لیے یہاں پر دیکھنے سے مراد کوئی شک نہیں کہ وہ جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ اور یہ قرآن کریم اکثر و بیشتر یعنی کہ دیکھنے کا لفظ جو ہے وہ، یا ترا کا لفظ، دیکھنے کا لفظ جو ہے وہ رؤیا علمیہ ہوتا ہے، کہ نہ کہ رؤیا بصریہ ہوتا ہے، جس طرح کے بعض جاہل ہو اس طرح کے آیتوں کو اپنے غلط مقاصد کے لیے اس کو پھیر کر اپنی جو ان کی گمراہیاں ہیں ان کو قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اکثر بیشتر جو ترا کا لفظ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو جاننے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جاننا، معلوم کرنا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ تیرے رب نے کیسے کیا قوم عاد کے ساتھ۔ وہ عاد جو پہلی عاد تھی، عاد ارم تھی، ذات العماد، جو ستونوں والی تھی۔ قوم عاد کو ستونوں والی کہنے کے دو وجہ ہیں۔ ایک تو جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے لمبے چوڑے جسم، قد و قامتیں ان کی بہت بڑی، جس کو اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کا بیان کیا ہے۔ اور دوسرا ان کو ستون والا کہنے کا معنی کہ جو واقعی ہی بڑے بڑے کام کرتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں قائم کرتے تھے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے نبی، قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم ہر گلی موڑ پر جو ہے وہ بڑی بڑی نشانیاں کھڑی کرتے ہو، بڑے بڑے ہیکل کھڑے کرتے ہو کھیل تماشا کرتے ہوئے، اور جو ہے تتخذون مصانع کہتے ہیں کہ جو بہت بڑی کوئی عمارتیں ہوں۔ تو قوم عاد کا یہ بھی تھا کہ وہ یادگاروں کے طور پر بڑی بڑی یعنی کہ چیزیں، بلڈنگیں کھڑی کرتے، بڑے بڑے اس طرح کی چیزیں کھڑی کرتے۔ تو اس لیے مایا کہ لم یخلق، قوم عاد ان کو ذات العماد اس لیے کہا گیا۔ ذات العماد ان کو کہنے کے پیچھے ایک تو ان کے لمبے چوڑے جسم، اور دوسرا ان کا جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی کہ عمارتیں اور اس طرح کی یادگاریں بنانا۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ایسی وہ قوم عاد جیسی کوئی شہروں، علاقوں اور ملکوں میں جس کو پیدا نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس قوم کے اس انداز سے بیان ہونا حقیقت بتاتا ہے کہ واقعی اس قوم کو اللہ نے کیا جسمانی قوتیں، طاقتیں اور جسم دے رکھے تھے۔ قوم عاد کے بعد دوسری قوم ہے جس کا اللہ نے یہاں پر ذکر کیا عبرت اور سبق کے طور پر، وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود کہ انہوں نے جابو کے معنی تراشنا، گھڑنا، جنہوں نے تراشا گھڑا الصخر، وادیوں کو، پتھروں کو، چٹانوں کو گھڑا، بالواد، وادی میں، اور وادی سے مراد وادی القریٰ جو اس علاقے کا نام ہے۔ اور قوم عاد کے بعد یہ قوم ثمود آنے والی ہے کہ جن کا علاقہ جو ہے وہ مدینہ سے شمال کی طرف، تبوک سے اور مدینہ کے درمیان وادی القریٰ کے نام سے ہے، اور جسے مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج تک ان کے پہاڑوں کے اندر کھودے ہوئے مکان، منہ بولتی تصویریں ہیں کہ اللہ نے اس دور میں بھی اس قوم کو کیا ترقی دے رکھی تھی اور دنیا کے کیا وسائل دے رکھے تھے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو بعض اوقات قوموں کی ہلاکت، تباہی کا سبب بنتی ہے، کہ جس پر ان کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ تو میں کہ قوم ثمود کا ان کا معاملہ دیکھو کہ جنہوں نے یعنی کہ پہاڑ، پتھروں کے اندر، چٹانوں کے اندر جو ہے وہ وادی کے اندر چٹانیں گھڑی، اپنے مکان بنائے اس میں۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو بڑے لاؤ لشکر والا تھا، فرعون اس کو کہا کہ ذی الاوتاد جو بڑے وطد والا تھا۔ وطد کیا چیز ہوتی ہے؟ وطد وہ بڑا کیل ہوتا ہے کہ جو کسی خیمے کو گاڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اور مراد میخوں والا، بڑے کیلوں والا، اور بڑے کیلوں اور میخوں والے کا اس کو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بھی دو وجہ ہیں۔ ایک تو اس کے بڑے لاؤ لشکر تھے، بڑی فوجیں تھیں، تو جہاں بھی یہ لشکر جاتے، اترتے، پڑاؤ ڈالتے، تو کیا ہوتا کہ اس لشکر کے خیمے لگتے، اور میلوں تک جو ہے یعنی کہ دور تک جو ہے ان کے یعنی کہ خیمے کھڑے ہوتے، اور خیموں کو کھڑا کرنے کے لیے میخیں استعمال کی جاتی۔ اس لیے ان میخوں سے مراد اس کے لاؤ لشکر، اس کی فوجیں، کہ فرعون جو بڑی فوجوں والا تھا، بڑے لاؤ لشکر والا تھا، جس پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا کہ میں بڑا طاقتور ہوں۔
اور اس طرح دل اوتاد کے اندر دوسرا معنی بھی جو بیان کیا جاتا ہے کہ میخوں والا، اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ جس کو اذیت دینا چاہتا اور جس کو سزا دینا چاہتا، اس کو میخیں جو ہے اس پر گاڑ کر اس تختوں پر اس کو گاڑ دیا جاتا، اس کو لٹکا دیا جاتا۔ تو یہ بھی اس کا ایک جرم تھا، ظلم تھا، کہ لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے، ظلم ڈھاتے ہوئے ان کو اس انداز سے قتل کرنا اور اس انداز سے ان کو اذیتیں دینا، خصوصاً وہ لوگ جو حق پرست تھے، حق کو قبول کرنے والے تھے۔ تو اس لیے فرعون کو ذی الاوتاد کا نام دیا، اور اس میں اشارہ ہے فرعون کی قوت و طاقت کا، اس کے لاؤ لشکروں کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے جب عذاب کا کوڑا برستا ہے تو اس کی قوت طاقتیں، اس کے لاؤ لشکر کسی کام نہیں آتے، بلکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی ہلاک ہوتے ہیں۔ تو ان قوموں کا ذکر کر میں الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی شہروں میں۔ سرکشی بغاوت کا معنی دنگے فساد مچائے، کفر و شرک پھیلائے اور ظلم و ستم ڈھائے۔ تو یہ ان لوگوں کا حال الذین طغوا فی البلاد، کہ شہروں میں انہوں نے سرکشی اختیار کی، بغاوتیں اختیار کی، اللہ کے خلاف، اللہ کے بندوں کے خلاف، اور ظلم و ستم کیے، ظلم و ستم ڈھائے۔ فاکثروا فیہ الفساد، فرمایا کہ بہت بڑے دنگے فساد مچائے انہوں نے۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تیرے رب جو ہے ایک وقت تک اس طرح کے بے ایمانوں کافروں کو ڈھیل دیتا، ان کی مہلت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے سارے معاملات کو جانتا ہوتا ہے، اور پھر ایک بار ہی ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برساتا ہے۔ تو اسی طرح ان قوموں کا بھی حال کہ جنہوں نے دنگے فساد مچائے، شرک و کفر کے، بے حیائی بدکاری کے، مالی معاملات میں ہیر پھیر کے، طرح طرح کے جرائم اس قوم کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جب یہ جرائم کیے تو فصب علیہم ربک سوط عذاب، کہ تیرے رب نے پھر ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، فرمایا کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ مرصاد میں ہے۔ مرصاد کیا ہے؟ مرصاد کا معنی رصد سے، اس کا معنی گھات لگانا، ایمبش لگانا۔ تو جو کسی اپنے دشمن کو پکڑنے کے لیے عام طور پر اور دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے رستے پر بیٹھ جایا جاتا ہے اور دشمن پر گھات لگائی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن پر گھات جو لوگ لگاتے ہیں اس کی مثال تشبیہ اپنے سے دی کہ اللہ تعالیٰ بھی ان ظالم و کافروں کی گھات میں ہے، یعنی ان کی رسی کھلی چھوڑتا ہے، ان کو ڈھیل مہلتیں دیتا ہے، ان کو دنیا کی طرح طرح کے لوازمات دیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں، اور ہم ان نعمتوں کے مستحق ہیں۔ طرح طرح کے جرائم کر رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی طرف سے ان کی نہ گرفت آتی ہے اور نہ پوچھ گچھ ہوتی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے ہوئے ہے، ان کی رسی ڈھیلی چھوڑے ہوئے ہے، اور ان کے گھات میں ہے کہ کب جو ہے اس مرحلے تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آئے، اور اس انداز سے ان پر عذاب پڑے کہ جس کا ان کو کوئی وہم و گمان بھی نہ ہو، کیونکہ گھات اسی پر لگتی ہے جو آدمی اپنے دشمن سے مد مقابل سے بے فکر ہوتا ہے۔ تو جب اسے بے فکر ہوتا ہے تو پھر وہ کسی طرح کی احتیاط نہیں ہوتی، مقابلہ کرنے کی کوئی ایسی اس نے تیاری نہیں کی ہوتی، تو چنانچہ اچانک جو ہے جب اس پر حملہ ہوتا ہے تو پھر اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کا، دفاع کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا سوائے یعنی کہ مار کھانے کے، اور سوائے جو ہے نقصان اٹھانے کے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ بھی ان ظالموں کو، ان مجرموں کو جو ہے چھوڑے ہوئے ہے، ان کو ظلم و ستم کرتے ہوئے، ان کو ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مکمل طور پر ان پر نظر ہے، اللہ تعالیٰ کے احاطے گھیرے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی گھات میں ہے، یعنی ان کو پکڑنے والا ہے اس انداز سے کہ جہاں سے ان کا کوئی احساس و شعور بھی نہ ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ بھی یعنی کہ دوسری نشانی بیان کی سابقہ قوموں کی ہلاکت، ان کی تباہی بیان کر کے کہ ان قوموں کی ہلاکت کیوں ہوئی، اس کے پیچھے سبب کیا تھا۔ سبب یہی تھا کہ جو انہوں نے ان حقائق کا انکار کیا کہ جو اللہ نے بیان کیے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے نبیوں کی رسالت کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا، قیامت کا۔ تو جس انداز سے انہوں نے اس کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ اسی انداز سے جو ہے ان کو اس انکار کا رد کیا اور اس کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل پیش کیے۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتوں کو۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیالین عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ جانے لگے چلے، حل فی ذلک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں بہت بڑی قسم ہے عقل والوں کے لیے۔
الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسے تیرے رب نے کیسا کیا قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد، وہ عاد جو عاد ارم ہے، عاد اولا ہے. ذات العماد جو بڑے ستونوں والے تھے، یعنی لمبے چوڑے قدم والے تھے، یا ایسی عمارتیں کھڑی کرتے کہ جو اونچی لمبی ہوتی. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ جس جیسی قوم شہروں میں کبھی پیدا نہیں کی گئی. فثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم ثمود جنہوں نے تراشا چٹانوں کو وادی میں. وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو بڑی میخوں والا تھا. الذین طغوا فی البلاد، ان سبھی نے سرکشیاں بغاوتیں کی شہر و علاقوں میں. فاکثروا فیہا الفساد، پس انہوں نے بہت زیادہ دنگے فساد مچائے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، پس تیرے رب نے پھر برسایا ان کے اوپر کوڑا عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرے رب جو ہے بڑے وہ گھات میں ہے، ان مجھوں کی پکڑ کرنے کے لیے ان کو چھوڑے ہوئے ہے، حتیٰ کہ اچانک ان کو پکڑنے والا ہے. بارک اللہ فیکم.